نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 سے 177، 175 سے 177 میں ہم نے ایک شخص کا قصہ پڑھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ ان کی ذمہ داریوں سے، اللہ کی آیات کی ذمہ داریوں سے نکل بھاگا۔ تو بتایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کچھ باتیں پہلے ہم نے ڈسکس کی، کچھ چیزیں اور ذرا اس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں، چند اور پہلوؤں پر غور کریں اور اس صورتحال کو ہم اپنے بالکل قریب لے آئیں، اپنے حالات کے ساتھ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی، منطبق کرنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا ہے۔ تھیوری تو ہمیں پتہ چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ جیسے جیسے علم پختہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی عمل بھی ساتھ ساتھ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر چیز کے اندر وقت درکار ہوتا ہے۔ اوور نائٹ، راتوں رات تبدیلیاں انسانوں میں بہت کم ہی آتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ایک پروسیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، لیکن نیت انسان اپنی یہ محکم رکھے، خالص رکھے، پختہ رکھے کہ جو علم میں حاصل کر رہی ہوں انشاءاللہ میں اس کی ذمہ داری ادا کروں گی۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے، اس کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر علم کو تازہ نہ کیا جائے، اس کی دہرائی نہ کی جائے، تو ذہنوں سے علم اجھل ہونے لگتا ہے، انسان بھولنے لگتا ہے۔ ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ آپ نے آنکھ ادھر سے ادھر کی تو آپ کو پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو علم کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر انسان علم کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ بہت جلد ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے ملتا جلتا ایگزیکٹ مضمون بھی اس وقت دماغ میں نہیں ہے، لیکن جسٹ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان ایک دن، کتنے دن؟ ایک دن، صرف ایک دن اگر قرآن نہ پڑھے تو قرآن اتنا دور چلا جاتا ہے اس سے جتنا کہ ایک اونٹ دور ہو جاتا ہے جب اس کو 7 دن تک کھلا چھوڑ دیا جائے، یا ایک دن تک کھلا چھوڑ دیا جائے۔ کتنی دور چلا جائے گا؟ اتنی دور قرآن انسان سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن نہ پڑھنے پر جب اتنا دور جاتا ہے تو کئی دن اور کئی ہفتے اور کئی مہینے نہ اگر قرآن پڑھا جائے تو بتائیں وہ تو آؤٹ آف ریچ ایک طرح سے ہو جائے، کتنا دور چلا جائے انسان سے۔ تو علم کی زندگی مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے، اس کو کانسٹنٹلی دہراتے رہنا ہوتا ہے، مسلسل اس کی دہرائی، اس کا ریپیٹیشن بہت ضروری ہے۔ اور جب انسان ریپیٹڈلی کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ یاد بھی رہتی ہے، اور عمل کا تقاضا بھی انسان کو یاد رہتا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ الحمدللہ جب تک کوئی قرآن کا طالب علم بنا رہتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ رہتا ہے، ایک شاگرد کی حیثیت سے قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو جو بھی جس نظام میں بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس نظام کی وجہ سے، کوئی کسی ٹیسٹ کی وجہ سے، کوئی امتحان دینے کی وجہ سے، چاہتے نہ چاہتے، طوعاً اور کرہن، مجبوراً یا خوشی سے، بہرحال اس کو یاد تو کرنا ہی پڑتا ہے، کلاس میں آ کر بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ ایک دفعہ طالب علمی کا زمانہ ختم ہو جائے اور سب کا ختم ہوتا ہے، کوئی ساری زندگی طالب علم تو بنا نہیں رہتا۔ طالب علمی کا جب زمانہ ختم ہو جائے، اس کے بعد زیادہ انسان خطرے میں یوں پڑتا ہے کہ اب تو کوئی مجبوری نہیں، اب کوئی ٹیسٹ نہیں دینا، کوئی امتحان نہیں دینا، اور اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم اختیاری طور پہ قرآن سے کتنا تعلق جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ انسان کسی کورس کو ختم کر لے، طالب علمی کا زمانہ اس کا پورا ہو جائے، اور اس کے بعد اگر اس نے قرآن کی دہرائی نہ کی تو 2 نقصانات ہوں گے۔ پہلے آپ دیکھیں گی کہ ترجمہ جو آپ کو اتنا رواں آتا تھا، گرامر جو آپ کو اتنی اچھی آتی تھی،
تجوید آپ کی پریکٹس کر کر کے اتنی اچھی ہو گئی تھی، ان سب چیزوں کے اندر ہلکی سی کمزوری محسوس ہوگی، تھوڑا سا جھول آنے لگے گا کہیں کہیں۔ پہلے آپ شروع میں قرآن سنیں گی، ترجمہ بڑا اچھا سمجھ میں آئے گا، دہرائی نہیں کریں گی، ترجمہ یاد نہیں کرتی رہیں گی، دہرائی نہیں کرتی رہیں گی، کچھ عرصے بعد کچھ الفاظ کہیں سے مس ہونے لگیں گے، کچھ یہاں سے مس ہو گیا کہ یہ لفظ ہاں اس کا ترجمہ آتا تھا، اب یاد نہیں آ رہا، 2-4 الفاظ پہلے مس ہوں گے، کچھ اور وقت گزرے گا، کچھ اور مس ہوگا، ہوتے ہوتے قرآن بالکل ایک دور کی کوئی ایک بھولی بسری یاد بن جائے گا۔ گرامر کے الفاظ جو اتنے آج آپ کو اچھی طرح سے آتے ہیں کہ آپ بعد میں سنیں گی تو رفع نصب جر آپ کو اجنبی الفاظ لگیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سے الفاظ ہیں، مرکب اضافی وہ کیا ہوتا تھا، یاد ہی نہیں آئے گا، ہاں پڑھا تھا، اچھا نوٹس کھول کے دیکھتے ہیں، پھر نوٹس کھول کے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو اس طرح علم کے اندر جھول آنا شروع ہوتا ہے، علم ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ عمل میں بھی کمزوری۔ جتنا زیادہ انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے اتنی آخرت اس کو قریب محسوس ہوتی ہے، اللہ اس کو بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ جتنا وہ قرآن سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، آخرت جو ہے وہ کہیں لگتا ہے کہ مستقبل کے دھندلکوں کے اندر، مستقبل کی کسی کوہر کے اندر جو ہے وہ آخرت کھو گئی ہے، جا کر کسی دور کی فوگ میں جا کر گم ہو گئی ہے آخرت۔ ہیزی سی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کسی فار فیوچر کے اندر کوئی ایک واقعہ ہے جو پیش آنے والا ہے، اور اللہ بھی بہت دور محسوس ہوتا ہے۔ عمل کے اندر انسان کے کمزوری، ویکنس آنا شروع ہوتی ہے، جھول آنا شروع ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان بڑا محتاط ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، جب قرآن سے اس کا تعلق ایک شاگرد کی حیثیت سے ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے تھے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا، ہم بڑے ریجڈ ہو گئے تھے، ہم ایسے نیرو مائنڈڈ ہو گئے تھے، ہم اتنے سینسٹیو ہو گئے تھے ان چیزوں کے اوپر۔ وہ لگتا ہے کہ اچھا وہ بھی ایک فیز تھا میری زندگی کا جو آیا تھا، ہم قرآن پڑھتے تھے، ہم یوں سوچتے تھے، اور آپ کو ہو سکتا ہے حیرت ہو کہ میں قرآن پڑھ کر رویا کرتی تھی، ریلی ایسا بھی زمانہ تھا؟ تو ایسے انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہٹنا شروع ہوتا ہے، اور یہ انسلاخ کا جو مرحلہ ہے یہ سٹیج بائی سٹیج ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا علم سے انسان نکلتا ہے، پھر بالکل علم کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ پہلے دوپٹے پیچھے ہوں گے، اسکارف کہیں گے کیا اسکارف اتنا کیا ضروری، دوپٹہ لپیٹ لو، یہ کیا، پھر کہا گھر میں کیا ضروری ہے، اب نوکروں کے سامنے کیا کرنا، یہ تو گھر کے غلاموں کی طرح ہیں، اچھا ابھی تو گھر ہی کے سب کزنز وغیرہ ہیں نا، اب ان کے سامنے کیا اتنا ریجڈ ہونا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جہاں اتنی محنت سے آپ پہنچی تھیں سب پھسل کر برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ انسان جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے گمراہی کے اندر جاتا ہے۔ کوئی آپ کے پاس قیمتی چیز ہو، اس کو مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ اس چیز کی دیکھ بھال نہیں کریں گی تو وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ جیسے کوئی بھی قیمتی چیز گھر میں ایک دفعہ خرید کر لے آنا یہ بڑا آسان ہے، بڑا خوبصورت شینڈیلیئر ہے، ایک دفعہ بازار گئیں آپ خرید کر لے آئیں، بہت پیارا لگا، جگر جگر کر رہا ہے، لا کر آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیا۔ اب اس کو صاف رکھنا کتنا بڑا کام ہے، اس پہ دھول مٹی گرد پڑتی رہے، ساری اس کی خوبصورتی، ساری اس کی روشنی مدھم پڑتی چلی جائے گی۔ علم کا یہی حال ہے، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ علم حاصل کرنا مشکل ہے، یہ تو پھر بھی آسان ہے، اس کو تازہ رکھنا زیادہ مشکل کام ہے، زیادہ لانگ ٹرم ہے یہ کام، زیادہ ایفرٹ لگتا ہے۔ تو علم شروع میں تو بڑا روشن، بڑا خوبصورت، بڑا اسپارکلنگ کلیئر ہوتا ہے، بالکل اتنا آپ اس کو یاد کرتی ہیں، اتنا زیادہ آپ اس کی دہرائی کرتی رہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان جب نگلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اپنے علم کو تو اس کے اوپر بھول کی دھول پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ اتنا شارپ نہیں رہتا، اتنا کلیئر نہیں رہتا، اتنا روشن نہیں رہتا۔ آیات تو بینات ہیں اللہ کی، لیکن اس پر جب غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ آیات بینات فائدہ نہیں دیتی انسان کو، ان کی روشنی بڑی مدھم ہو جاتی ہے، اندر سے ایمان کی بیٹری کمزور ہونے لگتی ہے، فیول نہیں مل رہا، اس کو ریچارج نہیں ہو رہی وہ اللہ کے ذکر سے۔ تو جو اندر سے ایمان کی بیٹری مدھم پڑتی ہے، عمل کی روشنی بھی مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ آیات انتہائی عبرتناک ہیں ہر اس انسان کے لیے جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، جس نے اللہ کی آیات کا علم حاصل کر لیا. بڑا ہی عبرتناک قصہ ہے، اور کسی ایرے غیرے کا قصہ مت سمجھیں. یہ ایک انجام ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، مجھ کو بھی بتا دیا، آپ کو بھی بتا دیا کہ دیکھو جو ہی تم اس علم سے اپنا تعلق کمزور کرو گے یا توڑو گے، تم شیطان کے حملوں سے ہرگز نہیں بچ سکتے. کبھی بھی شیطان کو انسان انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، شیطان ہم سے غافل نہیں ہوتا. وہ تو منتظر ہے کہ کسی طرح یہ اللہ سے غافل ہوں تو میں ان پر حملہ کروں آ کر. اور اس غفلت کا ایک علاج ہے صرف، اور وہ ہے ذکرہ، یاد دہانی، تذکیر، تذکرہ. قرآن اپنے لیے تینوں الفاظ استعمال کرتا ہے، ذکرہ اور تذکیر اور تذکرہ. ان ھذہ تذکرہ، قرآن یاد دہانی ہے. یہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتائی ہیں، ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا، تم غافلوں میں سے مت ہو جانا. آگے فرمایا آیت 178، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی نامراد اور ناکام ہونے والے لوگ ہیں. تو بس اللہ سے ہدایت کی طلب ہر وقت انسان کرتا رہے، اللہ مجھے ہدایت دے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی تو ہے ہدایت پانے والا. ہدایت کا خزانہ کسی کے پاس ہے نہیں سوائے اللہ کے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے، جو اللہ کے کلام میں ہدایت تلاش کرنے کے بجائے ادھر ادھر کہیں کسی اور انسان کے بنائے ہوئے نظریات میں ہدایت ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. آیت 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جو لوگ ہدایت کی ناشکری کریں گے اور جو روح ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی گئی ہے اس میں خیانت کریں گے تو ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اب اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھ کر کوئی یہ دلیل نکالے کہ جب اللہ ہی نے کسی کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا کیا قصور؟ تو اس میں مجھے بتائیے کون سی غلط فہمی ہے جو اس جملے کے اندر موجود ہے؟ دیکھیے انس کی بات کی ہے نا، کثیرا من الانس. اب جس کو گناہ پسند ہیں، جو نافرمانی کو پسند کرتا ہے، لائف سٹائل بنا لیا ہے اس نے نافرمانی کو، گمراہی کو، وہ اس آیت سے دلیل نکالتا ہے اور اس انس کی جگہ وہ کیا رکھ دیتا ہے؟ اپنا نام خود ہی. یہ سمجھیں کہ اس کی اپنی پروفیسی ہے، اپنی پریڈکشن ہے، اپنی پیشن گوئی ہے. اللہ نے تو کسی انسان کا نام نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ الانس کہا، جنرل ایک ٹرم ہے، تو کوئی اپنا نام کیوں لکھے یہاں پر؟ اگر وہ کہتا ہے کہ کثیرم من الانس سے مراد میں ہی ہوں، میں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیشن گوئی کی ہے خود اپنے لیے جہنم کی. اس نے اپنا نام کیوں لکھا جب اللہ نے نہیں لکھا؟ تو یہ تو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی جس کو ہم کہتے ہیں نا، سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جائے گی. اس نے خود گمراہی کو اختیار کیا، خود اس کو گمراہی اچھی لگی، جو اللہ نے ہدایت کا سامان فرمایا وہ اس کو اچھا نہ لگا، گمراہ ہوا، لیکن وہ اپنی گمراہی کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہ رہا. گمراہی کو انجوائے بہت کر رہا ہے، لائف سٹائل بنا لیا ہے، گمراہی چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ صرف گمراہی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، گمراہی کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا، اکاؤنٹیبل ہونا نہیں چاہتا گمراہی کے لیے. تو انجوائمنٹ اپنے لیے رکھ لیا اس نے، اور ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سر ڈال دی کہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا. یہ اللہ کا کوئی حساب لے نا کہ اس نے مجھے کیوں گمراہ کیا. نعوذ باللہ، یہ انداز. تو کسی نے
نہیں کوئی لسٹ پڑھی جہنمیوں کی کہ اس میں کس کس کا نام موجود ہے. اگر کوئی لسٹ پڑھ لے اور پھر کہے کہ ہاں میں نے اللہ کے پاس وہ لسٹ پڑھ لی ہے جن میں کہ جہنمیوں کا نام موجود ہے، جو جہنم کے ایڈمیشن کی لسٹ ہے وہ میں نے دیکھ لی، اس میں میرا نام موجود ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ہاں اگر یہ اس نے کر لیا تو بیچارہ واقعی مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کسی نے وہ لسٹ نہیں دیکھی، کسی کو نہیں پتا کہ جہنم میں کون جانے والا ہے. اللہ نے تو جنرل بات فرمائی ہے الانس، اسے کیسے پتا کہ وہی ہے؟ یہ اس کا اپنا ضمیر اس کو گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قیامہ میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بے شک انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے کتنی بھی معذرتیں پیش کرے، جیسے عمل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں تو ہوں ہی جہنم کے قابل، تو بجائے کہ استغفار کرے، بجائے کہ توبہ کرے، شیطان والا رویہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ اور کہہ دیتے ہیں فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے میرا نام لکھ دیا جہنمیوں کے اندر، تو میں کیا کروں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرا ہی نام لکھا ہے جہنمیوں کے اندر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اللہ جانتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، انسانوں کو نہیں بتایا اس نے. یہ اللہ کی اپنی پری نالج ہے، یہ پری ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کی جا رہی. پہلے ہی سے فیصلہ نہیں کر لیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، نہیں. اگر پہلے ہی سے فیصلہ ہو گیا ہوتا کہ کون جہنم میں جائے گا، پری ڈٹرمنڈ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان کیوں لیتا؟ پھر پیدا کرتے ہی ہم کو ڈال دیتا یہاں اور وہاں. تو رزق وغیرہ یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ فکسڈ ہے. جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ تقدیر تو اپنی ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے اعمال نامے ہیں جو اس بات پہ گواہ ہوں گے. ورنہ اعمال نامہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعمال نامہ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، ہم خود اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا ہمیں جہنم میں جانا ہے. یہ تو میرا اپنا فیصلہ ہے، یہ پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے سے نہیں ہوا. کیا ہے؟ پری نالج. یہ اللہ کا علم ازلی ہے. ہمارے سامنے تو زمانہ فریم بائی فریم گزرتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ان 3 فریمز کے اندر ہم نے زمانے کو، وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور پہلے ماضی گزر گیا، اب حال میں ہم موجود ہیں، کل مستقبل آنے والا ہے. اللہ کے سامنے تو وقت کی کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں ہے. اللہ کے ہاں ٹینسز کے اندر وقت ڈیوائڈ نہیں ہوا، ٹائم ڈیوائڈ نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ماضی، حال، مستقبل ایک سیدھی سپاٹ چادر کی طرح سمجھیں کہ تنا ہوا ہے. وہ تو ازل سے لے کر ابد تک کے زمانے کو اکٹھا ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے. جیسے آپ امیجن کیجئے، جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں. جب آپ ٹرین میں سفر کر رہی ہوں گی تو ایک ایک کر کے اسٹیشن آتا ہے نا، ایک ایک کر کے آئے گا. اگر آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتی ہیں، جب آپ اوپر سے دیکھتی ہیں تو کئی شہر آپ کو بیک وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہوتا وہ. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فوق عبادہ. اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر ہے. اللہ تو ٹائم سپیس کمپلیکس سے آزاد ہے. اللہ ٹائم سپیس کمپلیکس کے اندر محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے. اس نے تو بنایا ہے ٹائم سپیس کمپلیکس، وہ اس کے اندر کیسے ہوگا؟ ٹائم بھی مخلوق ہے اور سپیس بھی مخلوق ہے اللہ کی. خالق جو ہے وہ مخلوق کے اندر محدود نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، جو اس کی پری نالج ہے، جو اس کا علم ازلی ہے، اس کی بنا پر اس کو معلوم ہے کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ کہیں کوئی مووی ہے، ٹھیک ہے، اب مووی کے آخر میں مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں ہیروئن مر جاتی ہے. اب آپ نے پہلے سے پکچر دیکھ لی تھی، کوئی اور پکچر دیکھنے بیٹھا اور آپ نے اسے کہا کہ اچھا اس پکچر کے آخر میں تو ہیروئن مر جائے گی، تو آپ نے مارا اس کو. اب وہ آپ سے لڑنے لگ جائے کہ آپ نے مارا. نہیں، آپ نے نہیں مارا. آپ نے چونکہ پہلے سے دیکھ لی تھی پکچر، آپ کو معلوم تھا کہ وہ مر جائے گی آخر میں، آپ نے نہیں مارا. تو اس کو یوں ہی سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا. یہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اپنے اعمال کی بدولت بالآخری جہنم میں جانے والا ہے. اور یہ جو انداز ہے یہاں پر کہ ہم نے پیدا ہی کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو، یہ دراصل انتہائی افسوس کا اور دکھ کا اظہار ہے کہ افسوس ان کے حال پر
اتنی خوبصورت اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی، جنت سجائی، مزدود ملائک انسان کو بنایا، جنوں کو اللہ نے با اختیار کیا، ان کو چوائس دی کہ تم دیکھو چاہو تو تم باغ کا اپنے لیے انتخاب کر لو۔ انسانوں کو اللہ نے چوائس دی کہ تم جنت کا اپنے لیے انتخاب کر لو، تو انہوں نے بجائے باغ کے آگ کو منتخب کر لیا اپنے لیے۔ تو افسوس ہے، دکھ کا اظہار ہے اس کے اندر، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے مرنے پر کہے کہ میں نے تو اس کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو کیا اس نے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے ایسے؟ دکھ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ماں ایسے کہتی ہے۔ تو اللہ جو 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، اللہ تو نہیں چاہتا کہ انسان جائے جہنم کے اندر۔ اگر اللہ یہ چاہتا تو اللہ صرف شیطان کو دنیا میں بھیجتا اور اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا، اللہ ہدایت کا انتظام نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ نہ فرماتا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ نہ فرماتا۔ وہ تو چاہتا ہے ہم غم اور حزن سے بچیں، ہم جہنم سے بچیں۔ اس نے بشیر بھیجے رسول، نذیر بھیجے جو رسول تھے، تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے جہنم سے اور جنت کی خوشخبری ان کو دے دی جائے۔ لیکن جو روحانی طور پہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نہ انذار سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی تبشیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے حال میں بکٹٹ آنکھ ناک بند کر کے، اپنے حواسوں کو بالکل معطل کر کے، سسپینڈ کر کے جانوروں کی سی زندگیاں گزارتے ہیں۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، غفلت میں پڑ گئے، یہ غافل ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو قلوب کی بات کی گئی یا آنکھوں کی یا کانوں کی بات کی گئی، تو یہ ایک ایلیگوریکل بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے، تمثیلی بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب حقیقی طور پہ یہ نہیں ہے کہ سارے کافر جو ہیں وہ اندھے بہرے اور بے وقوف ہوتے ہیں یا احمق ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کافر خوب اچھا دیکھتے ہیں، خوب اچھا سن بھی لیتے ہیں، اور بلکہ بڑے ہوشیار، بڑے چالاک بھی ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار، بڑے سینسیبل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ان کے حواس ہیں، حواس خمسہ، اور جو اللہ نے ان کو عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے انہوں نے دنیا کے علاوہ اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے حواس کو استعمال کر کے صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر کی، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کی تسکین چاہی۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ سوچا جائے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یا کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کر بس یہ سوچے کہ میں اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر سوچے کہ میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کوئی اپنی محبوب دل پسند چیز کو دیکھے تو سوچے کہ یہ میرے پاس کیسے آ جائے۔ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے چیزوں کو دیکھنا، یہ تو جانوروں کا سا دیکھنا ہوا کہ جیسے جانور کسی مادہ کو دیکھے تو اس کو حاصل کرنا چاہے، جانور کسی گھاس کے خطے کو دیکھے تو وہاں تک پہنچ کر چرنا چاہے۔ تو جانوروں کا سا یہ تو سننا اور جانوروں کا سا دیکھنا ہو گیا، اپنی خالی اینیمل انسٹنکٹس کی تسکین کی خاطر حاصل کرنا چیزوں کو، دوسروں کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اپنے حواس استعمال کرنا۔ جیسے ایڈلر نے کہا تھا the urge to dominate، انسان کے اندر حب تفوق ہے، وہ دوسروں پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، جانور بھی دوسروں کے اوپر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر جانوروں والا ہی نصب العین بنا لیا زندگی کا اور جانوروں ہی کی طرح استعمال کیا اپنے حواسوں کو، تو کیا فرق رہا انسان میں اور جانور میں؟ تو یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں سے وہ کام نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے اور خالق کو پہچانتے، یہ اپنی آخرت بناتے، اپنی آنکھوں سے یہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے اور اپنے خالق کو پہچانتے،
معرفت رب ان کو حاصل ہوتی، یہ کان کھول کر رب کا کلام سنتے تاکہ ان کو ہدایت ملتی۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، جانور تو دنیا میں چر چک کر ختم ہو جائیں گے، انسان کو تو حساب دینا ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے وہ کام نہ لیا جس کی خاطر ان کو کان دیے گئے تھے، تو یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔ اور یہی ہے غافل۔ کس سے غافل؟ اپنی روح سے غافل ہیں، اپنے اصل وجود سے، اپنے اصل جوہر سے غافل ہیں، اپنے اصل مقام سے یہ غافل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں کے لیول پر گرا دیا، جانوروں کی سطح پر اپنے آپ کو انسان نے گرا دیا، جانور کو اپنا امام بنا لیا، اب انہی سے ہدایت لیتے ہیں۔ جانور تو جانور ہے، وہ تو پیدا ہی کیا گیا اس دنیا کے لیے، اس کے آگے تو کوئی اعلیٰ نسب العین ہے ہی نہیں۔ تو وہ اگر چرتے چکتے ہیں اور روٹی کپڑا مکان کے چکر میں رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ افسوس تو اس وقت ہے جب انسان صرف روٹی کپڑا مکان کو زندگی کا مقصد بنا لے، کہ روٹی مل جائے کھانے کو، کپڑا مل جائے پہننے کو، اور مکان مل جائے سر چھپانے کو، اور انہی تین چیزوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر بنانے میں اپنی ساری صلاحیتیں اور سارا وقت کھپا دے، تو یہ تو غافل رہ گیا اپنے اصل مقصد سے۔ اور جنت کا روٹی کپڑا اور مکان اس کی فکر نہ کی، وہاں بھی تو چاہیے ہوگا سب کچھ، تو وہاں سے یہ غافل رہ گیا، اس اعلیٰ مقصد سے غافل ہو گیا۔ ایک سڑک پہ کوئی انسان جا رہا ہے اور اسی سڑک پر ایک جانور بھی جا رہا ہے، اتنے میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، تو سڑک پر چلنے والا گدھا بھی اذان کی آواز سن رہا ہے، اور سڑک پر چلنے والا مسلمان بھی اذان کی آواز سن رہا ہے۔ اگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتا تو کیا فرق رہا اس میں اور اس جانور کے اندر؟ جانوروں پر تو باجماعت نماز ہے ہی نہیں، جماعت تو واجب نہیں جانوروں کے اوپر، اس مسلمان پر تو ہے، لیکن مسجد کے سامنے سے وہ گزر جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی کہ جماعت ہے اندر، وہ گزر گیا جیسے اور کوئی جانور گزر گیا سامنے سے، تو کیا سنا اس نے؟ اپنے کانوں سے کیا کام لیا اس نے؟ کوئی کام نہ لے سکا۔ تو فرمایا یہی تو اصل غافل لوگ ہیں، یہ اللہ سے بھی غافل ہیں، اور جب یہ اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا۔ یہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ ان کے دل ہیں، ان کے کان ہیں، نہ یہ اسے سنتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بات جو ہے وہ زبور کے اندر آتی ہے۔ اچھا، یہ زبور کا جو پیراگراف ہے نا، انشاءاللہ تھوڑا سا آگے ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ آگے مزید پھر اسی طرح کا ذکر آئے گا نا ان کے معبودوں کے بارے میں۔ تو یہ دو بہت ملتے جلتے مضامین ہیں۔ یہاں ذکر آیا ہے کہ ان کا کہ جو دنیا میں گم ہو کے رہ گئے، آگے ذکر آئے گا ان کے معبودوں کا جو انہوں نے بت اپنے بنا لیے، ان کا بھی یہی حال ہے جو کہ ان کو پوجنے والوں کا حال یہاں بیان کیا گیا۔ جیسے معبود انہوں نے بنائے ہیں اندھے، گونگے، بہرے، ویسے ہی یہ خود بھی ہو گئے، ان کو پوجنے والے بھی ویسے کے ویسے ہو گئے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اسماء حسنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو بات یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہے الاسماء الحسنہ، اسماء پر بھی ال لگا ہے اور حسنہ پر بھی ال لگا ہے۔ الاسماء الحسنہ کہیں یا کہیں اسماء حسنہ، سمجھ آئی آپ کو؟ دونوں کو یا تو الف لام کے ساتھ استعمال کریں یا دونوں کو بغیر الف لام کے استعمال کریں، تب اس کا ترجمہ ہوگا اچھے نام۔ ورنہ اگر اسماء الحسنہ آپ نے کیا تو یہ کیا بنا؟ اسماء الحسنہ اگر کہا آپ نے، یہ مرکب اضافی بن گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہوگا اچھائی کے نام۔ اور اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ باقاعدہ پیمفلیٹس دیکھے گئے ہیں جو لوگوں نے چھاپے ہیں، اس کے اوپر وہ اسماء الحسنہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ مسٹیک ہے نا، اچھائی کے نام کا ذکر نہیں کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے اچھے نام۔
تو اس کو آپ ذرا احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر اس کو ان الفاظ کو استعمال کریں. آپ قرآن کی طالبہ ہیں الحمدللہ. الاسماء الحسنی کہنا چاہیے, اچھے نام.